ہمارے ہاں زکوٰۃ الحمدللہ لوگ دیتے ہیں، مختلف مد میں ادا کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک کانسیپٹ اور نظریہ یہ بھی ہے کہ کسی غریب کو، مستحق کو مکان، جس کا مکان نہ ہو، ذاتی مکان، وہ مکان دلا دینا۔ یہ کئی نمازی حضرات کی طرف سے اس طرف نشاندہی کی گئی، میں نے چاہا کہ اسے نماز جمعہ کے اجتماع میں بیان کر دیا جائے۔ یقیناً مکان یہ انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے، رہائش اللہ تبارک و تعالی جو کرائے کے گھروں میں ہیں سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی کے ذاتی مکان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، رب ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن اس میں ایک شرعی مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے، چونکہ مکان کسی کو لے کر دینا اس کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، جب آپ نے کسی کو مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر دی، جب زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دی، وہ زکوٰۃ کا مالک بن گیا، اب اگر اس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہو گئی تو اب وہ مزید زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر کے لیے اسے ضرورت ہے 30 لاکھ روپے کی، مثال دے رہا ہوں، 30 لاکھ کی ضرورت ہے، کسی شخص نے اس کو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی، دوسرے نے 1 لاکھ روپے بھی زکوٰۃ دی ہے، آگے اس کے بقیہ 19 لاکھ یا 20 لاکھ بقایا ہیں۔ اب چونکہ اس کے پاس وہ 6 لاکھ روپے ابھی جمع ہو گئے، جب 6 لاکھ روپے اس کے پاس جمع ہو گئے تو وہ خود صاحب نصاب ہو گیا، اب وہ مزید زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب جو لوگ اس کو زکوٰۃ دیں گے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ چند افراد مل کر آپس میں مشاورت سے خود اپنی اپنی زکوٰۃ کی رقم جمع کریں اور یک مشت اس کو دے دی جائے، ایک ساتھ اس کو دے دی جائے۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اگر اس کو دی گئی تو پہلی مرتبہ دینے والے کی زکوٰۃ کی رقم، اگر وہ لینے والا مستحق تھا، اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، وہ تو ادا ہو گئی، لیکن جب اس کے پاس 5-6 لاکھ روپے موجود ہیں تو اب وہ مزید زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتا۔ اس میں ایک طریقہ کار اور ہو سکتا ہے کہ جسے گھر لینا ہے اسے زکوٰۃ کی رقم دی جائے، اور پھر وہ آگے اس زکوٰۃ کی رقم کو جس سے گھر لینا ہے اس کو ادا کر دے۔ جب ادا کر دی اب اس کے پاس پھر کچھ نہیں، اب یہ مزید زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے، پھر اس کو ادا کر دے، تو اس طرح بھی زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ممکن ہو سکتی ہے۔